آپ آج نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اجلاس میں بھی موجود تھے اور آپ کافی عرصے سے اس چیز کے حامی ہیں کہ مذاکرات کا راستہ نکالا جائے. سر بالآخر ایک ایفرٹ ہوئی ہے, بہت سی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس میں شرکت بھی کی, آپ بھی وہاں پر موجود تھے. سب سے پہلے تو ہمیں احوال بتائیے کہ سر آج اجلاس میں ہوا کیا اور کس نقطے پر آپ پہنچے اور کتنے پر امید ہیں کہ آپ کی یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو کوشش ہے یہ ایک مثبت کوشش ہے اور یہ مفاہمت کی ایک کوشش ہے. آپ کو پتہ ہے میں تو دو ڈھائی سال سے یہی کام کر رہا ہوں کہ جی مفاہمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور قومی یکجہتی ہی راستہ ہے, قومی یکجہتی کو حصول کا راستہ بھی مفاہمت ہے. تو اسی ساری جدوجہد میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قوموں کا جو ایشوز ہوتے ہیں, قوموں کے درمیان جو مسائل آتے ہیں, جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے باہمی طور پہ کسی بھی چیز میں, تو اس کا راستہ جو نکلتا ہے وہ باہمی گفت و شنید اور باہمی ایک جسے کہتے ہیں ڈسکشن سے, ڈسکورس سے نکلتا ہے. تو یہ ایک کوشش شروع کی ہمارے دوستوں نے, فواد صاحب نے, محمود مولوی صاحب نے اور گورنر صاحب نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو رسپانس کیا سب نے, کیونکہ ان کا جو ایجنڈا تھا یا جو بیسک ٹاپک ہے جس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو, تو ڈائیلاگ ہونا تو میرا خیال ہے بہت بڑا ایک مثبت اقدام ہے. اور جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ عوام کی نظروں میں میرا خیال ہے کہ اپنا وزن کھو دے گا ذاتی. اور اس سارا جو یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے کسی ایکشن میں کوئی ان کا ذاتی مفاد نظر نہیں آتا, بلکہ بنیادی طور پہ یہ ایک قومی تقاضا ہے کہ اگر آپ نے معیشت سنبھالنی ہے تو پھر بھی آپ کو قومی مفاہمت ہونی چاہیے. اگر آپ نے ملک کو آگے لگانا ہے تب بھی سیاسی مفاہمت ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنے ایشوز کو, گورننس کو امپروو کرنا ہے اس کے لیے بھی مفاہمت ہونی چاہیے. دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. تو یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے مفاہمت ہی ایک راستہ ہے. تو اس لیے یہ جو ایک کوشش ہے مثبت کوشش ہے, اور اب اس کو اگر تسلسل سے کیا جائے گا تو یہ اس وقت تو نیشنل جو ڈائیلاگ کمیٹی کا ایک نظر آ رہا ہے پروگرام, تھوڑے دنوں بعد یہ پاکستان کی عوام کا ایجنڈا بن جائے گا, کیونکہ عوام بھی اتنے ہی تنگ ہے اس ساری کنفرنٹریشن سے جتنا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جتنا نقصان, سب سے بڑا نقصان جو اٹھا رہا ہے وہ تو خود عوام اٹھا رہے ہیں اور ملک اٹھا رہا ہے. تو اس لیے بلا یہ شبہ سر, وہ ایک درانی صاحب یہ بات آپ کی درست ہے, یہ بڑی مثبت ایفرٹ ہے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آج اگر یہ اجلاس ہوا, یہ کانفرنس ہوئی ہے, تو ایک دن پہلے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بیان جاری ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ نام نہاد قسم کی پی ٹی آئی کی طرف سے سر یہ کہا گیا کہ نام نہاد قسم کی جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے نا, اس پر کان نہ دھرا جائے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے, نہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اب ایسے میں جب ان کی طرف سے بھی بیان سامنے آ گیا ہے اور ایک ایفرٹ بھی ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹھے گی مذاکرات کے لیے؟ اور عمران خان کی رہائی کا بھی آج جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں ذکر نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کا کور مطالبہ ہی عمران خان کی رہائی ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ کے میں نے ریسنٹ جو ان کے مطالبات دیکھے ہیں, وہ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اس سے پہلے ڈائیلاگ سے پہلے ہماری ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے. خان صاحب کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ جی میں نے اکیلے رہا نہیں ہونا, اگر کوئی کسی انڈرسٹینڈنگ سے رہائی ہوتی ہے تو سب کی ہونی چاہیے, یہ ان کا مطالبہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ان کی صرف رہائی کا مطالبہ کیا جائے تو وہ تو ان کو ایک آئسولیٹ کرنے والی بات ہوگی. البتہ میں نے وہ پڑھا ہے ریزولوشن جو اس کا ہے اعلامیہ, اس کے اندر تو سب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے, اس میں بالخصوص خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور سیاسی جتنے بھی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو اگر سنگل آؤٹ کر کے کوئی بات کی جائے تو وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں. اور میں نے تو پہلے دن سے, آپ کو پتہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈائیلاگ تو کریں گے لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے. جب سنگل آؤٹ کیا جائے تو ڈیل کی کیفیت لگتی ہے, وہ تو کسی ڈیل کے تحت بنی گالا بھی شفٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو اس لیے ان کی جو ذہنی ساخت ہے اور ان کی جو خواہش ہے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے. دوسری بات جو اس میں کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے, وہ سب نے ہم نے کی بھی, کہ بھئی جو حکومت کی کمیٹی ہے ڈائیلاگ کی, وہ صدر صاحب, پرائم منسٹر اور میاں نواز شریف صاحب کی ہونی چاہیے یا ان کے لیول کی ہونی چاہیے, اور دوسری طرف جو جیل میں موجود قیدی ہیں ان کے ساتھ ان کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. رانا ثناءاللہ صاحب نے 2 روز پہلے کہا تھا کہ 5 بڑے مل بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ کو کتنے % چانسز نظر آتے ہیں کہ ایسی کوئی گنجائش پاکستان کے سینیریو میں بنتی ہے کہ 5 بڑوں جن کا ذکر رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا ہے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور مذاکرات کریں مل بیٹھ کے؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ 5 کا جو فگر انہوں نے دیا ہے, 4 تو مناسب ہیں, 4 کو انوالو ہونا چاہیے, لیکن جو 5واں نام انہوں نے لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ادارے کے ساتھ جاتی ہے. وہ پاکستان کا ایک مطلب پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی دفاع کا ایک ادارہ ہے. اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ جتنی حکومت کی ہے, اتنی اپوزیشن کی ہے, اتنی عوام کی ہے. ان کو کسی ایسے پولیٹیکل معاملے میں انڈلج کرنا جو ہے وہ مجھے بہت ہی نامناسب بات تھی ان کی. اور یہی بات کل ڈی جی ISPR نے بھی بڑی وضاحت سے کہی کہ وہ مطلب فوج اور ان کی قیادت جو ہے وہ کسی قسم کے سیاسی معاملات میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتی, اور میرا خیال ہے نہ ہی حکومتی وزراء کو اور حکومتی ذمہ دار شخصیات کو اس قسم کے بیانات اور اس قسم کی ڈیمانڈز کرنی چاہیے. ہاں, میاں صاحب بیٹھے ہیں, زرداری صاحب بیٹھے ہیں, اور وہ جا کے جیل میں جو مقید قیدی ہیں, عمران خان صاحب ہیں, بادشاہ محمود صاحب ہیں, باقی دوسرے لوگ ہیں, ان کے آمنے سامنے بٹھا کے ان سے بات کریں. کون سا اس میں بڑی بات ہے, ریزالو ہو جائے گا اور شرطیہ ریزالو ہوئے گا. لیکن یہ وہ خام خواہ سے ادارے کو انوالو کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں ان کی غیر مناسب ڈیمانڈ تھی. سر, اب صورتحال یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. لاہور وہ 3 روز ہو کے گئے ہیں, پھر اب کراچی چند دنوں کے بعد وہ وہاں پر جا رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے لیے اناؤنس بھی کر چکے ہیں کہ جناب ہڑتال ہوگی, یہ احتجاج ہوگا. تو اسٹریٹ موومنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پہلے یہ جو سیاسی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے اس کی ایفرٹ مذاکرات کے لیے, کیا 8 فروری سے پہلے جو ہے معاملہ طے ہو سکتا ہے, یا پھر پہلے مزاحمت ہوگی اس کے بعد مفاہمت ہوگی؟ دیکھیں, آج کی جو کانفرنس کا اعلامیہ تھا اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ جو غیر اعلانیہ پابندی لگائی گئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. وہ کسی نے بھی کوئی سیاسی جلسہ کرنا ہے, کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن قانون کی حدود. تو لہٰذا اگر 8 کو وہ مطلب PTI کوئی مظاہرہ کرنا چاہتی ہے, کوئی مطلب پرامن ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے, تو اس میں انہیں کیا رکاوٹ کی کیا ضرورت ہے, وہ کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. حکومت اپنی جگہ ہے, حکومتی ادارے, قانون اپنی جگہ پہ ہے. قانون کے حدود میں رہ کے اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے تو اس کا رائٹ ہے, اس پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور جہاں تک آپ دیکھیں یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں کہ سہیل صاحب پہلے گئے ہیں لاہور, تو لاہور میں این کی گورنمنٹ نے انہیں ایک پروٹوکول بھی دیا. کسی حد تک تھوڑے بہت واقعات ہوئے اچھے برے, لیکن اسی طریقے سے اب اگر وہ کراچی جاتے ہیں اور وہاں کی حکومت بھی ان کو پروٹوکول دیتی ہے, تو اس سے یہی والی بات تو ہم کر رہے ہیں, اسی سے تو مفاہمت کی فضا بنے گی. جب آپ یہ ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جن کے ذریعے ہم ملک کے سیاسی ماحول میں سے تناؤ کو کم کر سکتے ہیں. میں نے تو ایک اور تجویز بھی دی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ گورنر KPK جو ہے وہ PTI میں سے مقرر کر دیں. اس سے تو سارے کا سارا جو اس وقت کی فائر ورکس ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ آپ نے ایک ایسا اقدام اٹھائیں گے جس کے نتیجے میں دونوں گروپس کے اندر ایک جہاں پہ گورنر آج کی باتیں کرنے کے بجائے گورنر PTI کا کچھ نہیں ہوتا, اس سے کوئی مطلب طوفان نہیں آتا, کوئی ملک کا مخالف نہیں ہے, سب ملک کے ہیں اور قانون کے تحت ہیں. تو اس قسم کے اقدامات کر کے ہمیں ماحول کو زیادہ بہتر کرنا چاہیے. جا کے ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے مطلب وہ کسی کے پروٹیسٹ کو ہی ہم یہ سمجھ لیں کہ جی وہ آگ لگانے آ رہے ہیں, نہیں کچھ. اور اگر ماضی میں کچھ ایسی غیر ضروری شدت پسندی ہوئی بھی ہے, یہ دھرنے ہو گئے, یہ ان چیزوں سے اب PTI کو باہر نکل آنا چاہیے. اب انہیں سیاسی
اقدامات کے ذریعے اپنے مطالبات جو ہیں ان کو پٹ فارورڈ کرنا چاہیے میرے خیال۔ لیکن درانی صاحب پی ٹی آئی کو سمجھائے گا کون؟ ایک ناراض گروپ ہے جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، وہ آج کے اجلاس میں موجود تھے۔ پی ٹی آئی کے دوسرے جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا، حکومت کی طرف سے بھی کوئی خاص نمائندگی جو ہے بلکہ نمائندگی تھی ہی نہیں۔ تو ابھی ملتان میں آپ کا اگلا جو ہے وہ سیشن ہوگا، اجلاس ہوگا، تو اس کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی نمائندگی ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں نمائندگی میٹر نہیں کرتی، حکومت آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ اصل میں جو مذاکرات ہونی ہیں یا جو مفاہمت ہونی ہے وہ دو گروپس کے درمیان ہونی ہے، ایک حکومت ہے اور ایک اپوزیشن ہے۔ کیونکہ حکومت جو ہے وہ تو حکومت میں تو سارے لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن والے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اس وقت جو یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، ڈائلاگ جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں، یہ ایک عوام کی انوالومنٹ سے ملک میں ایک ماحول بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں مفاہمت کی راستہ اور ڈائلاگ کا راستہ ہموار ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا پریشر جو ایسے کاموں کو کرتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے۔ پارٹیوں کے تو اپنے اپنے مفادات ہیں کہ جی کوئی یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حکومت کے لیے حکومت کا کوئی ہو تو وہ حکومت غلط بھی کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی دوسرا غلط بھی صحیح بھی کہہ رہا ہو تو غلط ہے۔ تو اس لیے یہ چیز اتنا میٹر نہیں کرتی کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایجنڈا کیا ہے، وہ کانسیپٹ کیا ہے جس کے اوپر بات چیت ہو رہی۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ جی آپس میں ڈائلاگ ہونا چاہیے، قومی سطح پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور عوام کے دباؤ سے ہی ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا جی کہ مفادات کا ڈائلاگ اب نہیں چلے گا، بہت زیادہ سٹریسز بڑھ چکی ہیں۔ اب جو ڈائلاگ چلے گا وہ یقینی طور پر قوم کے مفاد کا ڈائلاگ ہوگا۔ جب قوم دیکھے گی کہ ان کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور ان کے ٹکراؤ کی وجہ سے ملک پیچھے جا رہا ہے، تو یقیناً ان کا جو آراء بنے گی، ان کی جو رائے بنے گی، ان کا جو دباؤ بنے گا، وہ یقینی طور پر تمام قوتوں کو مجبور کرے گا وہ باہم بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں۔ تو اس لیے یہ اس کا باقی کون آیا کون نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام اٹھانا، جس نے بھی یہ میٹنگ بلائی ہے ان کے بلانے کو تعظیم ملنی چاہیے اور اس میٹنگ میں سے آگے چل کے جو ہے مثبت ڈیولپمنٹس متوقع ہیں اور سر اگر میں کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں، ان مذاکرات کے نتیجے میں کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ دیکھیں جی مذاکرات کے نتیجے میں تو مفاہمت ممکن ہے، مفاہمت ہوگی تو عمران خان بھی نکلیں گے، باقی بھی نکلیں گے، اور مفاہمت ہوگی تو جو قوم کے اندر اس وقت ایک مطلب ٹکراؤ کی آخری کیفیت بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ قیدی بھی قیدی رہا ہونا، تو دیکھیں عمران خان کی رہائی تو بڑا ایک معمولی سا معاملہ ہے۔ ایشو تو یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کو کہتا ہے کوئی جی تم چھوٹ جاؤ اور اپنا مقصد چھوڑ دو، اس نے چھوڑنا تھا۔ عمران خان کو کہیں گی اچھا آج عمران خان کو وہ تیار ہو جائے کہ ملک سے باہر جاتے کہ تیار ہوں تو آج میں جہاز کھڑا کروا دوں گا ان کے باہر۔ یہ تو ایشو نہیں ہے، عمران خان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے لیے کوئی ڈیل چاہتا ہے یا وہ جیل سے باہر آنا مقصد ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ جن ایشوز کو اٹھا رہا ہے وہ ان کے اوپر حکومت کو ان ایشوز کی طرف لانا چاہتا ہے، وہ سارے معاملات کو۔ ٹھیک ہے سر۔